محمد تمہاری طرف برہان بن کے آ گیا، دلیل بن کے آ گیا، تو پھر ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا فَأَمَرَهُمْ أَن يَتَمَسَّكُوا بِمُحَمَّدٍ۔ پھر رب نے حکم دیا، لوگوں جب میں نے بتا دیا میرے وجود پر سب سے بڑی دلیل بن کے محمد آئے ہیں، تو پھر مومن کے لیے لازم ہے وہ محمد کے دامن کو پکڑ لے، کیونکہ محمد کے دامن کے سوا خدا کا راستہ نہیں ملے گا۔ لِأَنَّ الْأُمَّةَ لَا يَصِلُونَ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ إِلَّا بِوَاسِطَةِ الرَّسُولِ وَلَا سَبَبٌ سِوَاهُ۔ کہا اس لیے کہ کوئی محمد کا دامن نہ چھوڑے، خدا تک پہنچنے کے لیے محمد کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، خدا تک پہنچنے کے لیے محمد کے سوا کوئی راستہ ہی۔ آگے بڑھو ذرا، اگلا قرآن کی آیت کا جز کیا کہتا ہے؟ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں تمہاری طرف محمد برہان بن کے آ گئے، عشق کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بن کے آ گئے، اور وہ جو اللہ کی ذات پر ایمان لایا پھر نبی کے دامن کو تھام لیا، پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے یا اللہ جو نبی کے دامن کو تھام لے، تیری ذات پر ایمان لائے، اس مومن کو ملے گا کیا؟ سینہ کھول کے آپ کو سبحان گل توجہ نہ سن لیے، اتھو اگے تے گل دا نتیجہ بیان ہو رہا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے جو ان دو چیزوں کا دامن پکڑ لے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ توجہ کرنا، قرآن کہتا ہے جو نبی کے دامن کو پکڑ لے، خدا کی ذات پر یقین کر لے، ہم اسے 3 شانیں عطا فرمائیں گے۔ ہم اسے 3 شانیں عطا کریں گے۔ شانیاں کون سی؟ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، رب اسے رحمت بھی عطا کرے گا، رب اسے رحمت بھی عطا کرے گا اور فضل بھی عطا کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور رب تعالیٰ اسے صراط مستقیم اور ہدایت کا نور بھی عطا کرے گا۔ صراط مستقیمہ، ہدایت کا نور۔ آؤ توجہ کرو، چلتے ہیں جناب امام راضی کی بارگاہ میں۔ پوچھا رحمت کیا ہے؟ فرمایا رحمت جنت ہے۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ فرمایا جو نبی کے دامن کو تھام لے، رب اسے پہلی شان یہ عطا کرے گا، محمد کے دامن کے صدقے جنت کا انعام عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئے ہائے، پھر مجھے کہنے دیجئے بریلی کے تاجدار کہنے نے آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ۔ اور سمجھ ہے بریلی کے تاجدار کا شعر؟ سبحان اللہ، بچے بچے کو یاد ہے، اور صدا گونج جائے آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ، آسیو مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، اور پڑھو رب کی رحمت سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا، جی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لا رحمت
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ہم اسے رحمت عطا کریں گے. آنکھوں گج کے سبحان اللہ. اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ علامہ راضی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے. رحمت سے مراد جنت ہے. اچھا فضل سے مراد کیا ہے؟ اب جملہ سنو، خدا دی قسم ہے کمال جملہ لکھا. کہا الفضل ما یتفضل به علیہم لا عین رات ولا اذن سمعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا رب اسے فضل بھی عطا کرے گا. سونیا فضل ہے کیا؟ فرمایا فضل اس شے کو کہتے ہیں جسے کان نے سنا نہ ہو، آنکھ نے ایسا فضل کبھی دیکھا بھی نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے بل بھی آپ کو ذرا سبحان اللہ سنو ذرا. میں ایک حدیث اس کے ضمن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جو میرے نبی کے غلام ہیں رب تعالیٰ انہیں کتنے بڑے بڑے انعام عطا کرے گا. بس شرط یہ ہے کہ نبی کی سچی غلامی ہو، صحابہ کی طرح کی غلامی ہو نا. خدا کی قسم اس بات کا ادراک، احساس اور یہ کمزوری ہم قبول کرتے ہیں. رسپانسبلٹی ہماری، ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم عمل میں کمزور ہیں، لیکن جب تک دم رہے گا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سرطان سے جدا سرطان. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت. لیکن کچھ لوگوں نے ہاتھ تھلے کیتے ہوئے شاید انہوں نے نعرہ، میرے خیال اس کو نعرے دے سب کے نہیں، گج کے ہاتھ بلند کر کے اظہار کرو نبی دے غلام بیٹھے نے ختم نبوت دے عقیدے تے آج بھی کاربند نے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جو ہے. اب سنو ذرا حدیث پاک، توجہ کرنا. نبی کے غلاموں کو رب تعالیٰ کتنی شان عطا فرمائے گا. علامہ راضی کہتے ہیں الفضل ما یتفضل به علیہم لا عین رأت ولا اذن سمعت. فضل اس شے کو کہتے ہیں جسے آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کان نے سنا نہ ہو، انسانی تصور میں آ نہ سکے. اعلیٰ سیدی امام اہل سنت نے علامہ والعلماء میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام، راوی کہتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا خوبصورت جبہ آیا، اور جو ہے نا یہ آیا بادشاہ روم کی طرف کہ ان مالک الروم اہدی الی رسول اللہ مستقطا من سندس. سبحان اللہ. ایک جبہ نبی پاک کو پیش کیا گیا. حضور نے اس نے حسن نبوت پہ پہنا نا تو جچا ایسا، حسن نبوت پر جچا ایسا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرے طالب دیدار بنایا. حسن نبوت پہ سجا ایسا. صحابہ جوش میں آ گئے. ان صحابہ دا عقیدہ سنو. صحابہ جوش میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جبہ کہیں جبرائیل آسمان سے تو نہیں لائے؟ ان صحابہ کا گمان تھا کہ نبی کی شان اتنی ہے کہ عرش سے جوڑا بھی آ سکتا ہے. آئے گج کے ہاتھ پر. اب جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں نبی کے غلاموں کے لیے انعام کتنا ہے. فضل کی بات آئی تو سنو ذرا. میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کا جملہ سنا. حضور نے فرمایا صحابہ تعجب کیوں کرتے ہو میرے غلام سعد بن معاذ کو جو خدا جنت میں ٹیشو پیپر عطا کرے گا نا وہ اس جبے سے زیادہ خوبصورت ہوگا. سوچ تو صحیح نبی کے غلام کی شان یہ ہے تو نبی کے غلاموں کے آقا کی شان کتنی ہو. آئے ہائے سنو ذرا، آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. رب کائنات جل مجدول کریم کے پیارے نبی کے غلامی میں آنے والوں، آؤ آخری حدیث پاک آپ کے دامن میں اتار کے اللہ اکبر مساجد و مدارس کے ساتھ اپنی وابستگی کو یقینی بناؤ. کوئی بندہ آپ کو کہے کہ نبی معاذ اللہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، وہ دیگر نہیں مننی کیونکہ وہ جناب والا گمراہ ہو چکیا. اللہ اکبر. وہی زمانہ جب جس زمانے میں بریلی کے تاجدار نے